اگر آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو ہر بات پر تانا دیتے ہیں، آپ کو ٹیز کرتے ہیں، آپ کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ غلطی سے ان سے کوئی بات شیئر بھی کر لیں تو وہی بات ساری زندگی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو ذہنی اذیت دیتے ہیں، آپ کو ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں، آپ کو مینٹلی طور پہ کبھی بھی صحت مند نہیں رہنے دیتے، ہمیشہ آپ کو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی ٹینشن ضرور دیتے ہیں جس سے آپ کی ساری خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ آپ کی خوشی کو بھی صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کرنے دیتے اور آپ کو ہمیشہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے آپ ان کی زرخرید غلام ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہے جو ان سب پریشانیوں کو فیس کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز اس پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ آج کے ولاگ میں آپ میری ڈیلی کی روٹین دیکھیں گے اور اس کے علاوہ میں نے اپنے ڈریسز کے کچھ ڈریسز بنائے ہیں، وہ آپ کو بنانا سکھاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ ایزیلی گھر میں آرام سے وہ بنا سکتے ہیں، جو کہ بازار سے ہمیں بہت زیادہ کاسٹلی ملتے ہیں یا ان کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایزیلی آپ وہ گھر پہ بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے گھر کی، اپنے میکے والوں کی کوئی بات مت بتایا کریں کہ گھر میں آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے کیا معاملات چل رہے ہیں، کس کے ساتھ لڑائی ہے، کس کے ساتھ جھگڑا ہے، کس کے ساتھ کیا کوئی بات ہوئی ہے جو آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں بول چال ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ غصہ ہو گئے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی بات، اس طرح کی کوئی بات اپنے ہسبینڈ سے شیئر مت کیا۔ اکثر ہم اس طرح کی باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن وہی باتیں وہ ساری زندگی آپ کے لیے ایک تانا بن جاتی ہیں۔ وہ ہر معاملے میں وہ آپ کی وہی باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کا یہ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا اور میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی بیہیو کر رہی ہیں، آپ کی تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی تو میرے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کیا بنا کے رکھیں گے۔ تو پھر اس طرح کے تانے جو ہیں سننے کو ملتے ہیں۔ میں نے اپنے ڈریس کو ذرا فینسی ٹچ دینے کے لیے اس طرح کے ٹرسلز بنائے ہیں، تو یہ میں نے بازار سے جو ہے موتی خرید کر اور ان کو پائپنگ جیسے ملتی ہے اس کے پیسز کاٹ کر اس کے اندر فولڈ کر کے میں نے یہ ڈیزائننگ کروانی ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیلر سے بنوائیں یا باہر سے لیں تو یہ کافی جو ہے نا میں کاسٹلی جا پڑتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی سی محنت کر کے میں اس طرح کے ٹرسل خود گھر پہ ہی بنا لیتی ہوں اور ٹیلر کو اسٹچ کرنے کے لیے میں ساتھ ہی دے دوں گی کہ وہ یہ بھی لگا دے۔ جب یہ ڈریس اسٹچ ہو کے آ جائے گا تو آپ کو لازمی میں دکھاؤں گی، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ڈریس کس طرح سے لگ رہا ہے۔ ہم سب خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے خرچے میں سے جو بھی ہم نے سودا سیلف لینا ہو، جو ہمارے ہسبینڈ ہمیں دیتے ہیں، ان میں سے تھوڑے بہت پیسے بچا کر سائڈ پہ کرتی رہتی ہیں، 1000 500 یا 100 جتنی بھی آپ بچت کریں تو وہ کر لیتی ہیں۔ یعنی کہ جب بھی کچھ طرح کا موقع ہے یار، جیسے آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ فرینڈلی ہر بات شیئر کر رہے ہوں تو آپ بھی وہ باتیں بتانا اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ہم بھی ان کو بتائیں کہ ہم نے بھی خرچے میں سے اتنے پیسے بچائے ہیں۔ تو پھر وہی جب آپ ان سے یہی بات شیئر کرتی ہیں کہ آپ نے خرچے میں سے پیسے بچائے ہیں، آپ ان کو بتاتی ہیں، تو وہی پیسے ان کو جو ہے نا چپ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ پیسے پڑے کیوں ہیں۔ اپنی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے آخرکار وہ پیسے وہ لے ہی لیتے ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی دکھ سکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، بھاگ کے اپنے پیسوں کی آفر کر لیتے ہیں، یہ میں نے پیسے بچا کے رکھے تھے، لیکن جب وہ پیسے استعمال کر لیتے ہیں تو ان پیسوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، کوئی نام بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ ان سے کہیں کہ ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے بھی تو ہم نے ہی آپ کو دیے تھے، ہم نے ہی آپ کو خرچے کے لیے دیے تو آپ نے اس میں سے اٹھائے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنی سیونگز یا اپنی جمع پونجی یا آپ نے جو کمیٹیاں یا بسیاں اپنی ڈالی ہوئی ہیں اپنے ہسبینڈ کو مت بتایا کریں، تو اس ہمدردی کے چکر میں آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنی اچھی خاصی سیونگ ہے اور آپ ان سے چھپا رہی ہیں، تو ایسا کبھی بھی مت کیا کریں۔ اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی مت بتایا کریں کہ آپ کے پاس آپ کے پیسے ہیں یا آپ نے کس طریقے سے وہ پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ کبھی بھی اپنی دوستوں کی باتیں، اپنے کسی بھی رشتہ داروں کی باتیں جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہوں، ان کی پرسنل جو باتیں ہوتی ہیں کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو مت بتایا کریں۔ ہاں، جو آپ کے دوستیں ہیں ان کے بارے میں ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی فرینڈز ہیں یا آپ کی جاننے والی ہیں، لیکن جو آپ کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں، جو آپ باتیں ان سے شیئر کرتی ہیں یا وہ آپ سے شیئر کرتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی بھی بات اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس مت کیا کریں۔ یا اگر آپ کی جیسے فرینڈز ہے، اس کا پہلے شادی سے پہلے کسی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا یا جو بھی معاملات تھے، اس طرح کی جو ڈیپلی باتیں ہوتی ہیں نا کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے شیئر مت کیا کریں، کیونکہ آپ تو ان کی فرینڈ ہیں، آپ اپنی دوستوں کی ہر بات سمجھ سکتی ہیں، کیا ان کے ساتھ جو ہے سچویشن تھی، کیا ان کے حالات تھے، کیا ان کے مسئلے مسائل تھے، لیکن آپ جب اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہیں تو اسی بات کو وہ ڈیفرنٹ وے میں سوچتے ہیں، وہ ویسے نہیں سوچ سکتے جیسے آپ خود سوچ رہی ہوتی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ آپ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کا کمپیریزن کسی دوسرے سے مت کیا کریں۔
آپ کبھی بھی ان کا کمپیریزن اپنے دوستوں کے شوہر کے ساتھ یا اپنے بہنوئی کے ساتھ یا اپنے بھائیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ مت کیا کریں، اور نہ ہی ان کو یہ ریئلائز کروایا کریں کہ آپ میں یہ خامیاں ہیں، آپ ان کی طرح ویسے نہیں ہیں، آپ میں یہ خامی ہے یا آپ میں یہ کمی ہے۔ کبھی بھی ان کو ڈائریکٹلی ان کے فیس پہ مت کہا کریں، ان کو یہ بہت برا لگتا ہے، اس ٹائم تو وہ چپ کر جاتے ہیں، لیکن یہ بات ان کے دل میں رہ جاتی ہے، تو اسی چیز کا وہ غصہ پھر آپ پہ بار بار نکالتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں برداشت نہیں کر سکتے تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ اگر وہ آپ کے سامنے بار بار اپنی کسی کزن کی یا آپ کی کسی دوست کی تعریف کریں یا آپ کا کمپیریزن ان کے ساتھ کریں کہ آپ میں یہ خامی ہے اور ان میں یہ اچھائی ہے، تو آپ کو کتنا برا فیل ہوگا۔ ایسے ہی ان کو بھی برا فیل ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، انہوں نے بھی دنیا دیکھی ہوتی ہے، ایسے مت کیا کریں۔ اچھا جی، یہاں پر رات کا ٹائم ہو چکا تھا اور میری عادت ہے کہ ہمیشہ میں کچن سمیٹ کر اور صفائی وغیرہ کر کر پھر ہی رات کو سوتی ہوں، تو یہاں پر میں کلوزنگ بھی کر رہی تھی اور اس کے علاوہ کچن بھی صاف کر رہی تھی۔ کچن ہمیشہ صاف ستھرا ہو تو صبح اٹھ کے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے شوہر کو ٹیز مت کیا کریں، ان کو غصہ مت دلایا کریں۔ بعض میری بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہسبینڈ کو غصہ آتا ہے تو آگے ان کے سامنے بالکل بولنا شروع کر دیتی ہیں، ویسے ہی جواب دینا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ کام بالکل برابری پہ آ جاتا ہے، نہ ان میں برداشت ہوتی ہے نہ آپ میں برداشت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی ازواجی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور آپ کے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ آپ سے اریٹیٹ کرنے لگتے ہیں، آپ پہ اس لیے ہمیشہ وہ غصہ ہوتے رہتے ہیں کہ آپ ان کے آگے بولتی ہیں، بلا وجہ ان سے بحث و مباحثہ کرتی ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان سے بلا وجہ بولتی ہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی کہ آپ بحث کرنا شروع ہوتی ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ غلط ہوتے ہیں اور آپ صحیح ہوتے ہیں، لیکن جب وہ غصے میں ہوں تو آپ اس ٹائم چپ کر جایا کریں، کوئی جواب مت دیا کریں۔ لیکن جب وہ اچھے موڈ میں ہوں یا ان کا رویہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو تو اس وقت آپ وہی بات صحیح طریقے سے ان کو سمجھا سکتی ہیں کہ فلاں جگہ پر آپ غلط تھے، فلاں جگہ پر آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس طریقے سے وہ بات زیادہ سمجھ سکیں گے۔ ہر بات کو کرنے کا ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے، آپ دیکھا کریں کہ آپ کے لیے صحیح ٹائم کون سا ہے۔ آپ کے ہسبینڈ اچھے موڈ میں کب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ ان کو وہی بات کریں تو انہیں اس چیز کا واقعی احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا آپ کے ساتھ غلط بات کی ہے۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔